کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. شکر اللہ کا. شیخ صاحب کیا حال ہے؟ عثمان بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. باہر جا کے عمرہ پرفارم کرنے کی بجائے پاکستان کا نام بدنام کرے اور اس میں جو حقیقی معنی میں عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات بنے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور میں نے لاسٹ بھی آپ کا ولاگ میں یہی بولا تھا کہ البدر 313 والے جو ہیں وہ عمرہ بیچتے نہیں ہیں، عمرہ کرواتے ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہے جی؟ السلام علیکم جی. کتنے سو تسی غائب ہی ہوئے سو؟ اللہ نے بولے کتنے گئے سو؟ قبر. جی السلام علیکم جی، میں جنید میر. ویلکم ٹو another ایکسائٹیڈ ویڈیو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مدینہ کا سفر شروع ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ ہم مدینہ کی روانگی کے لیے نکلیں گے. اس سفر کے پیچھے کیا چہرہ ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. ہمارے ساتھ البدر 313 ٹریول کے آنر ہیں شیخ عثمان بھائی. ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سارے معاملات انہوں نے ہینڈل کیے ہیں، انہوں نے اس میں کتنی محنت کی ہے، کتنی ان کا وہ ہے جی ان کی سٹرگل تھی. کسی چیز کے، کسی تعریف کے یہ محتاج نہیں ہے. جس شخصیت سے میں آپ کو ملواؤں گا، انہوں نے ہزاروں لوگوں کا سفر جو ہے آسان کیا ہے. میں آپ کو ملواؤں گا جی شیخ عثمان صاحب سے. السلام علیکم جی. جی عثمان بھائی کیا حال ہے؟ السلام. ٹھیک ہے؟ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. شکر اللہ کا. شیخ صاحب کیا حال ہے؟ عثمان بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. عثمان بھائی جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مدینے کے سفر میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس دفعہ عثمان بھائی میں آپ سے ایک دو سوال پوچھنا چاہوں گا. اس دفعہ ہمیں ویزا لگنے میں تھوڑی پرابلم ہوئی ہے، اس کی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ڈیٹیل کہ یہ کیوں اس دفعہ اتنی پرابلم ہوئی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سب سے پہلے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے ازواج اور آپ کے اصحاب پر. الحمدللہ تعالیٰ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی البدر 313 ٹریولز کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کیا. اور الحمدللہ ضلع بھر کا سب سے بڑا قافلہ اس دفعہ 100 افراد کا قافلہ ہمارا 30 تاریخ کو. ماشاءاللہ بہت بہت بڑی الحمدللہ خوشی کی بات ہے عثمان بھائی. میں آپ کی بات کروں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر دفعہ کی طرح اس سال بھی جو ہے نا وہ 100 کی تعداد میں ہم قافلہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کے لیے مینیج کرنا، یہ کیسے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ یہ آڈینس کو بتائیں تاکہ پتہ چلے ان کو کہ یہ جو کام ہوتے ہیں یہ آسان نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ گھر بیٹھ کے تو سارے کام بول دیتے ہیں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. عثمان ابھی اب آپ ان کو گائیڈ کرنا ہے، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ جی جنید بھائی، جیسے کہ میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ جو عمرے کو پروسیجر جو سعودی گورنمنٹ نے ہمارے لیے بنایا، وہ شروع میں سمجھنا بڑا مشکل تھا. لیکن الحمدللہ چونکہ ہمارے پاس ایک پروفیشنل ٹیم ہے، میں، میرے بھائی، اور مکہ مدینہ میں ہمارا پورا ایک مستعد عملہ ہے جو 24 آورز حاجیوں کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے سعودیہ کے اس سسٹم کو پڑھا، نسک آئی ڈی کو دیکھا کہ پہلے جب ہم ویزا فیڈ کرتے تھے تو ایک بندے کا ویزا لگایا، ٹکٹ کہیں سے لے لی، بس سروس کوئی لے لی. لیکن اس دفعہ حاجیوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا کہ جو سعودی گورنمنٹ کے SOPs ہیں، ہم الحمدللہ رب العالمین اس کے مطابق ہی پورے کا پورا قافلہ، یعنی 40 جو پیسنجر کا ایک عمرہ گروپ ہو، ہمارا تو گروپ بڑا ہے، اس حساب سے اب سعودیہ کا رول یہ ہوگا کہ جو ایئرپورٹ سے بس سروس جائے گی وہ ایک اسپیسیفکلی ہوٹل میں جائے گی. اور اسی طرح اسپیسیفک ڈیز ہوں گے کہ اس میں ہمیں مینشن کرنا ہوگا کہ مکہ میں کتنے دن ہیں، مدینہ میں کتنے دن ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن جس شرکے سے لی گئی ہے اسی شرکے کا ویزا ہوگا. اور جو ہوٹلز ملیں گے وہ مصنف ہوٹل ملیں گے، کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ملے گی جہاں پہ جو غیر تصدیق شدہ ہو یا غیر مصنف ہو. اور پھر اس میں جو کمروں میں جو بیڈ کی تعداد تھی الحمدللہ وہ بھی پوری اپ ٹو دا مارک آ رہی ہے. فیوچر قریب میں یہ ہے کہ وہ ٹرپل بیڈ دیں گے، لیکن ابھی الحمدللہ ہم جو ہے وہ 4 بیڈ پہ مشتمل جو کمرہ دے رہے ہیں. ان لائک ادرس جو حاجیوں کو مشکل آتی تھی کہ ایک ایک کمرے میں 8 9 بیڈ لگے ہوتے تھے، اب اس سے چھٹکارا مل گیا. اب حاجی کو عمرہ کرنا جو بڑا آسان ہو گیا. تو الحمدللہ اس کریڈٹ میں
पूरे अहले इलाका की दुआएं हैं, उलमाए इकराम की, सना खान मुस्तफ़ा माशाल्लाह की, माशाल्लाह। और आप भाइयों का जो कॉन्फिडेंस है, वो जो हम जिस स्लोगन पे काम करते हैं कि हम उम्रा बेचते नहीं उम्रा करवाते हैं, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो तो हमें उस्मान आगे भाई रखते ये हैं। तो सबसे पहली बात है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और मैंने लास्ट भी आपका व्लॉग में यही बोला था कि अलबदर 313 वाले जो हैं वो उम्रा बेचते नहीं हैं, उम्रा करवाते हैं। ये हमारा समझे कि ईमान और अकीदा है, ये सच है। और इसी बिलाफ पे फिर हम देखें ना, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है उस्मान बेशक भाई। बेशक। और हम अपने दोस्त अहबाब हैं, कोई भी हैं, हम उनको भी रेफ़र करते हैं कि अलबदर 313 से जो है ना आप पैकेज वगैरह लें। उस्मान भाई इस दफ़ा मुश्किलात जो आई वो क्यों आई? ये ऐसे तो माशाल्लाह तीसरा चौथा साल है मेरा भी आपके साथ मदीने का सफ़र, हमारे साथ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी तो हमने ऐसा नहीं देखा। लेकिन इस दफ़ा क्या था? देखिए कुछ खास था, या सऊदीया की गवर्नमेंट ने कोई प्रॉब्लम्स बना दी हैं, या उनके लिए कोई प्रॉब्लम है, या हमारे पाकिस्तानी के लिए क्या मसला है कुछ? देखिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ जो उम्रा ज़ायरीन की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक इस घर की रौनकें आबाद व कायम रखे। आमीन आमीन। तो जैसे कि जैसे तादाद बढ़ रही है, उसी हिसाब से सऊदी अरेबिया को वहाँ पे बंदों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे जो थोड़े से प्रॉब्लम बने, उनमें जो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये था, जो ओनली वीज़ा का प्रॉब्लम था। लोगों ने यहाँ से वीज़ा लिया और वहाँ पे अपने रिलेटिव के पास, कोई दमाम में है, कोई रियाज में है, तो स्पेसिफिक डेज में वो वापस नहीं आए। एक प्रॉब्लम ये बना। और दूसरा, हमारी जो लोकल पट्टी है, जनूबी पंजाब है, जहाँ से एरिया का नाम लेना मकसूद नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसी ख़वातीन हज़रात गए जो उन्होंने वहाँ पे गदागरी की और पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बदनाम किया। तो हम इस तमाम काम को कंडेम करते हैं, बल्कि ऑल ट्रैवल ट्रेड पाकिस्तान की है, वो सारे इस अल्हम्दुलिल्लाह एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि हम कोई भी ऐसा हाजी नहीं भेजेंगे जिसकी शक्ल सूरत से, जिसकी आदात से कोई ऐसा लगे जो बाहर जाके उम्रा परफॉर्म करने की बजाय पाकिस्तान का नाम बदनाम करे, और उसमें जो हकीकी मैंने में उम्रा करने वाले हैं उनके लिए कोई मुश्किलात बने। तो ये चंद वजूहात थी जिस वजह से हमारा जो वीज़ा था वो 5 से 6 रमज़ान के बाद लगा नहीं। लगा नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा बंदे जो थे जो उम्रा परफॉर्म करना चाहते थे वो स्ट्रक हो गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएंगे। उस्मान भाई आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। इस दफ़ा माशाल्लाह हमारी एयरलाइन पीआई है माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी पाकिस्तानी एयरलाइन है। दूसरा, हम जहाँ भी मदीना शरीफ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने, कुछ ऑडियंस ने बोला है कि आप पहले मदीना शरीफ क्यों जा रहे हैं? उस्मान भाई ज़रा गाइड कीजिए कि हम मदीना शरीफ पहले क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक तो जो एयरलाइन की पॉलिसी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लास्ट 2 ईयर से मदीना के लिए कोई चार्टर लगा नहीं था, और मदीना एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई डायरेक्ट एयरलाइन नहीं है मासवाई पाकिस्तानी पीआईए। तो ऐसे तमाम आशिकान रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना तैयबा पहले जाना चाहते हैं, हर बंदे का एक अक़ीदा है, हर बंदे का एक इश्क का एक अपना एक लेवल है। तो बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो ये इरादा करते हैं कि मैं पहले जाऊं तो मदीना जाऊं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी नवीद है। हाँ, वो बंदे जो कहते हैं कि हमने पहले उम्रा परफॉर्म करना है, वो भी अपने एतबार से ठीक है, लेकिन ये सारे सादत के मामले हैं, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक जिसे बेशक चाहा दर पे बुला लिया। बेशक। तो ये सारी कबूलियत की बात है, ये मन चाह सौदा नहीं है, ये रब चाह सौदा है। बेशक। ना तो ये बंदा को कह सकता है कि मैं पैसे दे के उम्रा कर रहा हूँ, ना ये कह सकता है कि मैं बड़ा मकबूल हूँ। ये तो एक अल्लाह ताला का एक करम फजल एहसान है कि इस गए गुजरे दौर में कि हम जैसों का बुलावा आ जाए और बंदा को चला जाए, तो ये बड़ी सादत की बात है। उस्मान भाई, आप खुद भी कभी रो देते हैं जब कोई हाजी या उम्रा करने वाला आके आपको शुक्रिया अदा करता है? जी, बताया नहीं जा सकता, अल्फाज नहीं। हम नाचीज़ गुनाहगार बंदे हैं, और एक छोटे से शहर से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमसे ज़िला से बाहर, लाहौर से, रावलपिंडी से, अभी हमारे साथ कसूर से बंदे जा रहे हैं, माशाल्लाह लाहौर से माशाल्लाह बंदे जा रहे हैं, माशाल्लाह। जलालपुर जट्टा से बंदे जा रहे हैं, और जब वो आके वापस आके हमें बताते हैं कि आपके अमले ने वहाँ हमारे साथ ये ताउन किया, या हमें होटल का रास्ता बताया, ये को खाना पूछा, तो जो मुस्कुराना ना, ये भी एक सदका है। तो वहाँ पे अगर बंदा जब थका जाता है ना, तो उसको सबसे परेशानी ये होती है कि आगे जाने वाला स्टाफ आपसे जो है ना वो अच्छी गुफ्तगू ना करे, आपको वेलकम ना करे। तो हम अपने स्टाफ को ये ट्रेन करते हैं कि ये मुसाफिर मदीना है, इससे जितना ज़्यादा हुस्न सलूक करें, इसकी बात को सुने तहम्मुल से। तो जब हाजी से हमारे हाजी वहाँ पे स्टाफ अच्छा मिलते हैं, तो हाजियों का हौसला बढ़ता है, फिर हमारी दुआएं भी करते हैं, हरम में भी आके भी दुआएं करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन दुआओं का समर है
کہ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم 82 افراد کے ایک گروپ کے ساتھ، اس دفعہ پورا 100 کا قافلہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ جو 313 کا ورڈ ہے ہم 313 کے 13 لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ عثمان بھائی میں نے سنا ہے بلکہ دیکھا بھی ہے کہ جو حاجی حضرات جو جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے، جو ان کو مشکلات آ جاتی ہیں تو یہ جو ٹریول والے ہوتے ہیں یہ پھر کوآپریٹ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن میں یہ اپنا جو میرا عقیدہ ہے کہ 313 البدر 313 سے میں جا رہا ہوں، میرے پیر بھائی بھی ہیں وہ جا رہے ہیں، کافی عرصے سے جا رہے ہیں، 2015 16 17 سے جا رہے ہیں۔ آج تک یہ نہیں کہ عثمان بھائی میں تعریف کر رہا ہوں، تعریف اس پاک آج تک میں نے نہیں سنا کہ عثمان بھائی کو ہم نے کوئی کمپلین کی اور انہوں نے اس کا حل نہ نکالا ہو۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ عثمان بھائی آپ وہ کیسے ہینڈل کر لیتے؟ لائک ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے یا ہوٹل کا کوئی مسئلہ ہے یا روم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے دوست وغیرہ ادھر ہیں، کوئی حاجی حضرات جو ادھر ہیں جن کو آپ سارا کچھ وہ ہینڈل کرتے ہیں، پھر آگے مشکلات جو ہے نا وہ نئے حاجی جانے کے لیے مشکلات نہیں ہونے دیتے؟ ذرا اس کا بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ لوگ ایسے کیوں باتیں کرتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جنید بھائی آپ نے یہ بہت پیارا کویشچن کیا، اکثر حضرات مجھ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ محض ایک اللہ کا کرم احسان ہے، دوسرا یہ دو چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر حاجی کو کوئی مسئلہ آتا ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مسئلے کا سلوشن ہونا یہ بات ہے، اور دوسرا ہم اپنے اینڈ پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب ہم سے اکیلا ہے، فرد واحد ہے یا گروپ کی شکل میں ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے، میں، میرے بھائی حافظ عرفان صاحب، چھوٹے بھائی شیخ رضوان صاحب، یہ جانے سے پہلے حاجی سے ایک مذاکرہ کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کیوں کرنے جا رہے ہیں اور عمرے کی افادیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ جیسے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے اسے جو کم سے کم تکلیف آتی ہے وہ دھول کا اڑ کے کپڑوں پہ گرنا۔ اگر کوئی دھول آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب ہم حاجیوں کو فضائل سنا کے بھیجیں گے کہ آپ کے پیسے سے عمرہ نہیں ہونے والا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، قبول کیا، اب آپ نے عاجز بن کر، گناہگار بن کر، باادب بن کر اس گھر کے جانا ہے، تو پھر حاجی کو جب ہم یہ اس طرح کی بات چیت کر کے بھیجتے ہیں، ایک تو حاجی ٹرین اپ ہو کے جاتا ہے، پھر آگے جو عملہ ملتا ہے وہ اس کی گائیڈ لائن کرتا ہے۔ مثلا حاجی کو راستہ نہیں آتا، اس کو ہم وزٹنگ کارڈ وغیرہ دلواتے ہیں کہ یہ وزٹنگ کارڈ رکھ لیں، اپنا بیگ دے کے بھیجتے ہیں جس ہمارا لوگو، ہمارا موبائل نمبر ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی حاجی کو دم پڑ جائے، جو ایک عمرے کا ایک حصہ ہے کہ اگر آپ وہ نہ کر سکیں تو اس کے لیے دم دینا ضروری ہے، تو اس کے لیے ہماری ٹیم بیٹھی ہے جو اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، کوئی بیمار ہو جائے اس کو میڈیسن لے دیتی ہے، خدا نخواستہ پیسوں کی زبان یہ تو پیسے دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اینڈ سے بھی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا ہم اپنے حاجیوں کو بھی ٹرین اپ کرتے ہیں کہ بھائی ٹوٹل ٹریول ٹریڈ والوں کا کام نہیں ہے، عمرہ تو آخر آپ نے پرفارم کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ہم مینٹلی طور پہ تیار ہو کے جائیں کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، بہت بڑا مقام ہے، ہم بہت چھوٹے، وہ گھر بہت بڑا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو عاجز بنا کر قدم قدم رہنمائی لے کر علماء سے پوچھ کے جانا ہے، اور کوئی ایسا فیل، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اتنی بڑی بارگاہ ہے وہاں پہ بے ادبی کا باعث بنے۔ تو جب ہم حاجیوں سے بات چیت کر کے علماء کے ساتھ، ثنا خان کے ساتھ، پرانے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے بھیجتے ہیں تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا عثمان بھائی، مجھے کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ جن کو پتہ لگا کہ میں ماشاءاللہ عمرے پہ جا رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پیکج کا پوچھتے ہیں سارے، آپ کا پیکج کتنے کا ہوا ہے، کتنے دن کا پیکج ہے؟ عثمان بھائی میں نے سب کو نا اپنا پیکج کا ریٹ جو ہے وہ میں نے شو کیا، بتایا ہے، لیکن عثمان بھائی سارے لوگ شاکڈ ہیں بہت زیادہ کہ آپ کا اتنا سستا پیکج کیسے ہو گیا، یہ پیکج تو ٹو مچ ایکسپینسو ہے، آپ کا پیکج جو ہے وہ سستا کیوں ہو گیا؟ اب ان کو یہ بتائیں کہ یہ پیکج سستا ہمارا کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ڈے فرسٹ سے کہ ہم جو عمرہ کے زائرین ہیں وہ ان کے لیے ایک پراپر ارینج کر کے رکھیں مکہ مدینہ میں۔ ایون ایک سنگل سٹیپ پہ ہماری ٹیم بیٹھتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ڈیلی اویلیبلٹی آف ہوٹل لیتے ہیں، بیڈ تک ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم جب سٹارٹ آف دا سیزن شروع کرتے ہیں، جو ماہ محرم کا پہلا قافلہ جاتا ہے، تو ہماری ایک نیت ہوتی ہے کہ ہدیتاً تحفتاً ہم کام کریں، ایسا کام ہو۔ عمرے کے جو ہمارے ہوٹلز وغیرہ کا ہیں وہ تو 15 شوال تک لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی پہلا قافلہ جا رہا ہے اس قافلے میں
کئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے سالوں سال پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جو نا ان کا اکرام کیا جائے، ان کو ہدیتاً قیمت ایسی آفر کی جائے تاکہ جو نان افورڈنگ طبقہ ہے نا وہ بھی اس افورڈنگ طبقہ میں آ کے اپنا عمرہ پرفارم کر سکے. تو الحمدللہ یہ دکھلاوے کی بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے. کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ سب سے کم ہو، ایون اگر اپنے سے بھی کوئی ایڈ کرنا پڑے تو ایڈ کر کے ہم لوگوں کو لے کے جانے کا ذریعہ بنے، ادروائز اور کوئی ریزن نہیں. اچھا عثمان بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک حاجی، جی جی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والے کی جو کامیابی ہے وہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیے ہمیں تو بڑا خوشی ہوتی ہے یہاں سے جب بندہ جاتا ہے اور واپسی آ کے ملتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک نورانی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ جب وہ ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اسے ملنا بھی ایک ثواب، پھر اسے بات چیت کرنا، اور ویسے ہی وہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ اس کے چہرے کا جو نور ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی عبادات میں کیسا اس کا دھیان رہا. دوسرا اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہے. دیکھیں جو بندہ عمرہ کرتا ہے اس طرح کہ اس کے ساتھ کوئی بدعات نہ ہو اور کوئی غیر شرعی کام نہ ہو تو وہ ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بے شک. تو ہم تو اس لیے بندے سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اعمال میں جوڑ کے رکھنا ہے. اس طرح ہو کہ تکبیریں آپ کی اولا مس نہ ہو، 5 کی 5 نمازیں آپ کی حرم میں ہو، اور حرم میں بھی جہاں کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہو، نظروں کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے، لغو بات کوئی نہ ہو، اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے رطب اللسان بندہ رکھے. جب بندہ واپس آتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے ہاں میرا جو عمرہ ہے نا مجھے وہ قبول ہوا ہے، مجھے نورانی کیفیت آنا شروع ہو گئی ہے. انسان یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے کئی کمیوں کا مجموعہ ہے انسان، لیکن جب واپس آتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے سے بھی ڈرتا ہے، وہ کسی کا حق کھانے سے بھی ڈرتا ہے، کسی سے غلط بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے. تو یہ جب یہ چیزیں اندر آنا شروع ہوتی ہیں تو یہ سمجھیں کہ اس کا عمرہ قبول ہونا شروع ہو گیا، اس کی قبولیت ہو گئی. اور خدا نخواستہ اگر جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئی ترتیب وہی ہے تو پھر وہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں جو ہے نا. اچھا سوال میں نے آگے سے آگے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ عمرہ اتنا سستا پیکیج کیسے ہے. اس کے ساتھ ساتھ عثمان بھائی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری رہائشیں ہیں جدھر ہمیں جا کے اسٹے کرنا ہے وہ کیسے اتنے ہم قریب ہمیں مل سکتی ہیں اتنے کم پیکیج میں. اب مکے کا ماشاءاللہ ہمارا 200 یا شاید 250 میٹر پہ ہے. عثمان بھائی یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ میں تو خود بڑا اس بات سے لے کے نا بڑا عثمان بھائی تھوڑا شوق دوں کہ لوگ کوئی کوشچن کرتے ہیں ہم سے یہ کیسے ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ فیک ہے، یہ کیا ہے عثمان بھائی، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی جب ہم الحمدللہ عمرہ پہ حاضر ہوئے، وہاں پہ پہنچے، میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے وہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو جن لوگوں کے ہوٹلز دور تھے، مسفلا کبری کے پاس بھی تھے یا گنے والی گلی میں تھے، ہم نے ان سارے کے سارے بندوں کو مجد الزبی ہوٹل میں آپ ہمارے ساتھ تھے، ہم نے وہاں پہ اسٹے کرایا جو کبوتر چوک کا نیک ہے، اسٹارٹ آف کبوتر چوک. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے وہاں پہ الحمدللہ حاجیوں کے ساتھ اکرام والا معاملہ کیا تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے. انشاءاللہ اب بسائڈ دس سبجیکٹ اویلیبلٹی آف ہوٹلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ادروائز جذبہ وہی ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی افراد جائیں ہم ان کا زیادہ سے زیادہ اکرام کریں، ان کو میکسیمم سہولیات دے سکیں جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. 6:30 چلو جی، پہلا لگا پھر میں آ جانا، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ عثمان بھائی یہ کیا آپ نے اتنے ویزے وغیرہ لگ کے آ گئے سب کے ویزے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، یہ ویزے ماشاءاللہ. لگے ہیں. بھائی سے میں کہہ رہا تھا ڈاؤن لوڈ کر دیں تاکہ کل ہم سب کو ہے نا یہ ہم انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ اس لیے چیک کر رہا تھا کہ ان کے نیم سپیلنگ وغیرہ کوئی ماشاءاللہ عثمان بھائی یہ تو ماشاءاللہ 50 پلس ہیں ابھی اس ٹائم. یہ بھی 50 پلس ہے، 50 قریب ابھی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. تو میرا کدھر ہے؟ مجھے تو میرا بھی تو ویزا دکھائے نا. آپ کا ویزا ذرا مجھے بھی تو سامنے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ 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 جی. اچھا جی، ابھی ہمیں نا جوائن کیا ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، یہ ابراہیم حرومی صاحب، اور ہمارے جی حلیفہ صاحب بھی ہیں جی، قابل احترام ہے یہ افضال حرومی صاحب. السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہے جی؟ السلام علیکم جی. کتنے سو تسی یہ بھی ہوئے سو اللہ نے بولے کتنے گئے سو؟ گھبرائے گئے باجی جی، کیوں گھبرائے ہو؟ اچھا جی ماشاءاللہ عثمان بھائی بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے گفتگو کر کے. ہمیں بہت اچھا گائیڈ بھی کیا آپ نے، بلاگ بھی ہم نے اچھا سا بنایا ہے. آپ نے سب کے لیے جو آپ نے جو سہولتیں ہیں وہ ایک بات بس محمد بھول گیا ہوں، اس دفعہ کیا کیا سہولتیں آپ نے دی ہیں اپنے حاجیوں کو ساتھ؟ لائک پچھلے ساتھ پتہ ہے وہ بیگ بھی تھا
اور وہ نیک پہ وہ بیج بھی تھا. اس دفعہ کیا کیا سہولتیں ہیں؟ اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ نیک جو دیں گے کارڈ وغیرہ ماشاءاللہ اچھا تاکہ ویری کوئی گڈ. بھی خدا ناخواستہ ایجڈ بندہ یا اس کے ساتھ گھر میں فیملی والا کوئی خدا ناخواستہ راستہ نہ بھولے تو اس کے لیے وہ ضروری ہے. اس کی ایک پکچر لگا کے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم جو شولڈر بیگ دیں گے وہ اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. خدا ناخواستہ وہاں تو مسئلہ ہو تو انہیں پتہ ہے البدر کی کون سے ہوٹل ہیں, وہاں ہمارے کنٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں تو وہ آسانی ہو سکتی ہے. اسی پیٹرن کا تھا, اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہم نے کی ہے. ایک تو پاکستانی فلیگ لگایا ہے اور یہ جو ہم نے کھانا رکھا ہے اس میں اس ہوٹل کا اسپیسیفک وزٹنگ کارڈ لگے گا. اور یہاں پہ کوئی بھی حاجی کی متعلقہ چیزیں مسواک, نیل کٹر, کوئی چیز پیسے وغیرہ رکھنا چاہے, یہاں پہ کوئی شوز وغیرہ کوئی چیز رکھنی چاہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ واٹر کی باٹل ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی یہ ماشاءاللہ. چیزیں جو ہے نا فرنٹ بیک پہ اس پہ ہماری ایجنسی کا نیم ایڈریس وغیرہ لگا ہوا ہے. کوئی بھی وہاں پہ بندہ جاتا ہے اس کو مشکل بنتی ہے تو کوئی بندہ یہاں ان گیون نمبر پہ کال کر سکتا ہے. وائس ورثہ اسی طرح فرنٹ پہ بھی ہماری کمپنی کا لوگو, نیچے ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں جس حد تک اپنے حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی وہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ عثمان بھائی, آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا ہے. انشاءاللہ اب ہم ہمارے ساتھ ہیں مدینے کے مسافر بھی ہیں. ہم بھی افضال بھائی بھی ساتھ ہیں. جی افضال بھائی بھی جی ضرور, کیوں نہیں جی. انشاءاللہ جی براہ ہرونی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. انشاءاللہ جی افضال ہرونی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. انشاءاللہ عثمان بھائی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اب میں کرتا ہوں جی ولاگ کا اینڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں ایئرپورٹ پہ, جب ہمارا جی انشاءاللہ یہ ہمارا جو قافلہ ہے یہ سلسلہ نسبت رسول ماشاءاللہ جی بے شک بے شک. ہم یہ نسبت کی سطح سے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہی برکتیں ہماری, یہی محبتیں ہماری. جی بے شک جی. یہ جی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ جی. انشاءاللہ جی ملیں گے اب آپ کو جی لاہور ایئرپورٹ پہ. انشاءاللہ جی لاہور سے مدینہ شریف کی ہماری روانگی ہے, اور جو ایک قافلہ ہمارا لاہور سے مدینہ شریف جا رہا ہے, اور دوسرا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد سے سیم ڈے ہے اور سیم ٹائم میں, صرف وہ اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹ کا فرق ہے. ملیں گے آپ کو نیکسٹ ولاگ میں جی. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.